حضرت صاحب ہمیں یہ بھی بتاتے چلے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ تو ادھر دو سوال ہیں کہ پہلا کہ یہ حدیث ہے اور اسی طرح ہی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک کی ذات تو سونگنے سے، کھانے پینے سے، اٹھنے بیٹھنے سونے سے پاک ہے، تو یہ پھر کس طرح ثابت ہوتا ہے؟ جی اس کے بارے میں میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ حدیث ہے، جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا کتاب الصیام کے اندر، اور باب باندھا باب فضل الصوم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جو باب باندھا ہے اس کے اندر یہ بلکہ پہلی حدیث لائے۔ آپ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی اہمیت اور اس کی جامعیت کا بھی اندازہ لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہتمام کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یہ آپ نے قسم اٹھا کر پھر بات بیان فرمائی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اطیب عند اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ من ریح المسک کے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمانے کے لیے اہتمام کیا، یہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ قسم کے ساتھ یا تاکید کے ساتھ بات تب کی جاتی ہے جب سامنے مخاطبین کے ذہنوں کے اندر کوئی شک ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو پھر قسم کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اگر لیکن ادھر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جی بالکل، اگر مخاطبین کے ذہن نارمل ہوں، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، تو پھر تاکید کے ساتھ یا قسم کے ساتھ بات کی جائے تو پھر اس بات کو اہمیت اور تعظیم دینا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العالمین کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح روزہ ایک اہمیت اور فضیلت اور فیوز و برکات رکھتا ہے، پھر روزے دار بھی ایک اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ ہاں جی اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کہ روزے دار کے منہ کی بو کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العالمین کو اتنی پسند ہے، تو پھر خود روزے دار کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ جی اب اس بات کو میں عرض کرتا ہوں جو آپ نے یہ سوال کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، منزہ مبرہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سونے سے بھی پاک ہے۔ تو یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کنایہ اور استعارہ کے طور پر بات کی گئی، وہ اس طرح کہ ویسے تو یہ حیوان اور انسان کی صفت ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے، معیاری خوشبو ہوتی ہے، تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب زیادہ آتے ہیں، اور جو بدبودار ہو لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، لوگ اس کے قریب نہیں جاتے۔ جی اس میں کنایہ یا استعارہ یہ ہے کہ جس طرح اچھی خوشبو والے کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح روزے دار کے قریب اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ یعنی روزے دار کی قربت اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان جو حجابات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو اپنے قرب کی اعلیٰ منازل عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک اور جو خاص بات بیان کی گئی وہ یہ کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے روزے دار کے منہ کی بو۔
کہ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ قیامت کے روز شہید کا جو خون ہوگا اس خون کی خوشبو مشک کی طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. تو اب شہید کا جو خون ہے وہ مشک کی طرح اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. لیکن یہاں پر جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. پھر روزے دار کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی. اور پھر اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب روزہ دار کوئی دعا مانگتا ہوگا، کوئی عمل کرتا ہوگا، وہ اللہ کے ہاں کس قدر پسندیدہ عمل ہوتا ہوگا. تو ہمیں اس طرح ہر طرح کی برائی سے دور رہنا چاہیے. منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ جو اسلام نے منع فرمایا ہے. اور اگر اللہ روزے دار کی اتنی قدر کر رہا ہے پھر روزے دار کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ ما حقہ حق ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح و تحریر بیان